G20 کا سربراہی اجلاس نیو دہلی میں ہو رہا ہے اور اوبیسلی انڈیا نے بہت تیاری کی ہے. نیو دہلی کو ایک نیا شہری بنا دیا ہے. جو سلمز تھے ان کو بھی چھپا دیا, یہاں تک کہ جو آوارہ کتے تھے ان کو بھی پکڑ کر جتنی بے دردی کے ساتھ وہ آ رہی ہیں ویڈیو کلپس, تو بہت دکھ ہوا ایک لحاظ سے. لیکن بہرحال بھارت کے لیے بہت بڑا اوکیزن ہے G20 کی میزبانی کرنا. پہلے مجھے یہ بتائیے, کیونکہ آپ کا چین کا بھی ایک تجربہ ہے, صدر شی جن پنگ کا G20 میں نہ آنا کیا میسج دیتا ہے چائنا کی جانب سے بھارت کو یا G20 کو اوور آل؟ بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم سوال شروع ہی میں کر لیا. پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا یہ اوکیزن ہے, اور خاص طور پہ مودی صاحب کے لیے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے, کیونکہ آگے اب وہ الیکشن میں جائیں گے. ابھی انہوں نے وہ جو ہے SCO کی سمٹ کا آپ نے دیکھا کروائی تھی, جس میں تھوڑا سا انہیں سیٹ بیک ہوا کیونکہ وہ ورچوئل کروانی پڑی. پیوٹن بھی نہیں آئے اور پریزیڈنٹ شی بھی نہیں آئے, اور لیکن یہ اس سے ذرا تھوڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اس میں سارے ڈیولپ ورلڈ جو ہے وہ آیا ہے. سارے امپورٹنٹ لیڈرز انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے تو آئے ہی گئے ہیں, بلکہ مجھے تو دیکھ کے تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے کولیشن آف دا ولنگ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے دلی میں, بیکاز پیوٹن اینڈ شی آف کورس آر بوتھ ناٹ دیئر. پیوٹن کا تو اپنا ایک ہے کہ وہ وار کرائمز کے لیے ICC میں ریکوائرڈ ہے, تو وہ اپنے میزبان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے, اور اس برکس میں بھی نہیں گئے تھے. لیکن اس کے علاوہ کچھ حلقوں کا یہ خیال بھی ہے کہ شاید اب فائنلی ہم امریکہ اور چین کی تو ڈی کپلنگ کی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے اختلافات, خاص طور پہ یوکرین وار کے بعد جو انڈیا کا وہ رہا ہے, کیا ان میں بھی دوریاں آنی شروع ہو گئی ہیں؟ از دس آلسو اے میسج فرام پیوٹن؟ جہاں تک شی جن پنگ صاحب کا سوال ہے, تو مجھے 2-3 باتیں اس جو سمٹ ہے اس کی امپورٹنٹ لگیں. ایک تو آپ دیکھیے کہ جو تھیم انہوں نے رکھا ہے اس دفعہ, وہ رکھا ہے ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر. اب مجھے وہ لگتا ہے کہ اٹس کہنا نہیں چاہیے, لیکن کافی بھونڈی کاپی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے چین کی. نہیں, ناٹ ون بیلٹ ون روڈ, بٹ کامن ڈیسٹنی فار مین کائنڈ, ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہی بیسکلی یہ دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک طرح سے اس میں مودی صاحب نے تھوڑا سا اگین کمپٹیشن چائنا کے ساتھ شو کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ انڈیا از دی وائس آف گلوبل ساؤتھ. حالانکہ دیکھیں ٹریڈیشنلی لیکن انہوں نے پروو تو کر دیا نا افریقن یونین کو لا کر. تو انہوں نے نہیں کیا, لیکن بھارت انہوں نے اسپیئر ہیڈ تو کی نا وہ کیمپین. کافی جہاں کریڈٹ ہے وہاں دینا تو چاہیے نا. چلیں کریڈٹ دے دیں, آپ بڑا ظلم کرتے ہیں بھائی آپ لوگ. آپ خیر انڈیا کو بہتر جانتے ہیں, لیکن میرے خیال سے دیکھیے اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو انڈیا نے کیا ہے. انڈیا نے اکیلا نہیں کیا, اس کو بہت زیادہ ویسٹ کا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریشر تھا, اس لیے کہ there is a bee line for Africa now. جب سے چین نے وہاں پہ انگریس کی ہے, اور جب سے اور 57 کنٹریز کے ووٹس ہیں, اور چین کا کافی زیادہ اثر و رسوخ وہاں پہ ہو چکا ہے, تو اب اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو امریکی لیڈرز ہیں وہ بھی بی لائن بنایا انہوں نے, ان کی وائس پریزیڈنٹ بھی گئیں, کون گیا, اور اب ان کو بہت زیادہ وہ فنڈ بھی کر رہے ہیں, پیسوں کی بھی آفرز کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ اسسٹنس وغیرہ کی. تو آئی تھنک دس از آلسو اے جوائنٹ ایفرٹ بائی انڈیا اور جو ان کے ہم خیال مغربی ممالک ہیں ان کا, کہ شاید اس طرح چین کا جو اثر و رسوخ وہاں بڑھتا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں جو چین کوئی بھارت کو میسج نہیں دیا یہاں پہ؟ یہ میں آپ اس طرف بھی آ رہی ہوں, بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ یہ میرے نزدیک یہ ذرا تھوڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو آگے اس میں
تھیمز میں ان کے ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ ہے اور کلائمیٹ پہ ہے, جو ساری چیزیں بیسیکلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, گلوبل ساؤتھ کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو بھی اسٹرانگ کیا جائے, ان کو میں فنڈ زیادہ کیا جائے, دس دیٹ اینڈ دی ادر. جہاں تک شی جن پنگ صاحب کے نہ جانے کا تعلق ہے, تو اس میں بھی اگر آپ کرٹکس کو پڑھیں دیکھیں تو دو خیال سامنے آ رہے ہیں. ایک کا خیال یہ ہے, اور یہ ویسٹرن میڈیا زیادہ کہہ رہا ہے, کہ جی چین کا اور انڈیا کا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن شی جن پنگ بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کے اپنے اندرون ملک جو پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن ہے وہ شاید تھوڑی خراب ہو رہی ہے, ڈومیسٹک ایشوز کے. لیکن میرا جو خیال ہے, میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کے بعد دیکھیں نا وہ باقی جگہ تو جا رہے ہیں, باقی ورلڈ لیڈرز کو بھی برکس میں بھی ہو کے آئے ہیں, اور پورے چین میں اب وہ پروونسز کا وزٹ جو ہوتا ہے ہر سال, وہ نئی نئی پروونسز میں جا رہے ہیں. سو ہی از ناٹ انویل, ہی از ناٹ desperately sort of occupied with the economic issues. میرا خیال ہے یہ ایک subtle message ہے to India that unless they start behaving themselves a little better on the political and strategic issues, تو ٹھیک ہے, they both need each other, اور چائنا اس طرح aggressive تو کبھی ہوتا بھی نہیں ہے, بٹ پہلے وہ اس میں SCO میں نہیں گئے, اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ اس میں نہیں گئے. تو میرے خیال سے تو ایک یہ میسج ہے ٹو انڈیا ٹو ریمین ود ان اٹس شوز, یو نو,